بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بعض لوگ یہ تھمبنیل دیکھ کے پریشان بھی ہو گئے ہوں گے۔ اور ایک دن پہلے کچھ دوستوں نے جو ہمارے اوور سی سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے انویسٹرز گروپ میں ہیں، ان لوگوں نے میرے سے کویسچن کرنا شروع کیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی فیوچر ہے یا نہیں ہے؟ جو ہماری انویسٹمنٹ ادھر کسی بھی پروجیکٹ میں ہوئی ہے، پلاٹ کی، اس میں یا کوئی کنسٹرکشن ادھر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ہائی رائز کے اندر کسی ڈیولپر کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، تو کائنڈلی ہمیں بریف کریں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایسا کیوں ایک دم سے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی۔ اکثر یہ بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ کافی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ مجھے لنک سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہ دیکھوں، میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ میں نے ویسے ہی کلک کر لیا تو آگے جن کی ویڈیو تھی نا، وہ امتیاز چانڈیو صاحب تھے، جو کہ ایک مشہور ویلاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، ساری تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں کے وہ انٹرویوز کرتے ہیں، اور جس سے ایک بڑی موٹیویشن بھی لوگوں کو ملتی ہے کہ ہمارے پاکستانی باہر جا کے کس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا اور پیسہ جنریٹ کیا، اور پھر وہ پاکستان میں بھی پیسہ بھیجتے ہیں، مختلف پروجیکٹس میں وہ انڈسٹریل یونٹس بھی لگاتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو میں اس حوالے سے کبھی کبھار ان کی ویڈیوز کو فالو کرتا تھا، تو جب میں نے دیکھا کہ امتیاز چانڈیو صاحب کی یہ ویڈیو ہے اور وہ بڑی وائرل ویڈیو ہے وہ، تو میں نے وہ پھر ڈیٹیل ویڈیو دیکھی۔ تو کیونکہ اس کا جو تھم نیل تھا وہ بڑا کیچی تھا، تو میں نے کہا کہ یہ مجھے دیکھنی چاہیے، کیونکہ چانڈیو صاحب نے جو بات کرتے ہیں وہ کافی حد تک جو میں نے دیکھی ہے اب تک، اس میں ریسرچ کے بعد وہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر وہ ویلاگ دیکھا تو میں خود پریشان ہو گیا کہ کیا واقعی ایسا کچھ چل رہا ہے۔ اس کے اندر مین جو انہوں نے بات کی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں، تو اس کے اندر 3-4 اس کے سیگمنٹس تھے۔ ایک تھا وہاں کے جو مینٹیننس چارجز ہے وہ، دوسری جو پرائس جو ہے نا وہاں پہ اتنی ڈیکریز ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں وہ، تیسرے نمبر پہ ان کی جو انٹرنل کوئی جو ڈیولپرز کی پولیٹکس وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر تھا، اور FIRs وغیرہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ تو جو مینٹیننس چارجز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اتنے زیادہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ نے لگا دیے ہیں کہ اگر کوئی 30,000 کا ولا کرائے پہ لیتا ہے تو اس کو 40 سے 50 ہزار روپے، جو کہ کچھ سال پہلے، کچھ ٹائم پہلے 10 ہزار روپے ہوتے تھے، اب وہ 40 سے 50 ہزار روپے ایک ولا کے لوگ مینٹیننس چارجز دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اتنی ہیوج اماؤنٹ کسی نے دینی ہے کہ کرایہ کم ہے، مینٹیننس چارجز زیادہ ہے، جبکہ الیکٹریسٹی کے بل بھی آنے ہیں اتنے بھاری سارا کچھ، تو ظاہر ہے پھر ایک انویسٹر بحریہ ٹاؤن میں کیوں رہے گا؟ اس نے تو فوراً کوئٹ کر جانا ہے، وہ تو اپنی پراپرٹی بیچے گا اور وہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے سنی، پورا میں نے ویلاگ سنا، تو میرا کنسرن یہ مینٹیننس چارجز والا تھا۔ تو میں نے پھر آج اس کے اوپر ساری اپنی ریسرچ کی، جو وہاں کے، کیونکہ ہم تو بحریہ ٹاؤن لاہور کو ڈیل کر رہے ہیں، اور کراچی میں ہمارا نہ کوئی آفس ہے، نہ ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو دوست وغیرہ ادھر کام کر رہے ہیں، پھر کچھ وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں جو وہاں کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلو ہے سب سے، تو میں نے اس کو پرسنلی ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر میں نے خود سے انویسٹیگیشن کی کہ یہ واقعی کہ ایسا ہو گیا ادھر۔ تو اب میں اینڈ پہ جا کے اس کا بتاتا ہوں کہ مجھے کیا اس کا جواب ملا ہے، اور آپ لوگ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ بحریہ ٹاؤن کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، اسلام آباد یا لاہور سے، تو تاکہ میرے سے بھی کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ میں کوئی بحریہ ٹاؤن کی فیور میں کوئی زیادہ کوئی بات کر دوں یا اس کے اگینسٹ کر دوں۔ جو ریئلٹی ہو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، مینٹیننس چارجز کے حوالے سے، وہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے جس بھی بحریہ ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں، تو یہ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارے زیادہ تر انویسٹرز ہیں وہ بحریہ ٹاؤن لاہور سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے کوسچنز آنے شروع ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا جناب، ہم تو آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ بحریہ ٹاؤن تو بڑا سیف ہے، ہماری انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی۔ میں آج بھی یہ بات جو ہے نا جو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کر رہا ہوں، 100% کانفیڈنس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا اوورسیز انویسٹر ہے نا، وہ ان حالات کے اندر بھی پاکستان میں صرف 2 جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ DHA آتا ہے، ٹھیک ہے، DHA میں وہ آنکھیں بند کر کے انویسٹ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آتا ہے جی بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ انویسٹ کرتا ہے۔
وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، وہ بحریہ ٹاؤن لاہور ہو، یا راولپنڈی اسلام آباد والی سائڈ ہو، ٹھیک ہے؟ کمنٹ میں آپ بتائیے گا کہ کہاں کی کیا سچویشن، میں غلط بات کر رہا ہوں تو اس کو بھی آپ کریکٹ کیجیے گا۔ تو یہ دو چیزیں، بحریہ ٹاؤن ٹاپ آف دا، جو ڈی ایچ اے ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے کیونکہ اس کا ایک سائز بہت بڑا ہے ڈی ایچ اے کا، اور جو اوورسیز انویسٹر ہے جس کو ایک دفعہ جو مزہ آ گیا ڈی ایچ اے میں انویسٹ کا، وہ دوسری جگہ نہیں کرتا، اور جس کو بحریہ ٹاؤن کا آ گیا وہ بحریہ کے علاوہ کہیں نہیں کرتا۔ اب ہمارا کنسرن جو ہوتا ہے نا، پنجاب کے جو باقی سٹیز ہیں، جو وسطی پنجاب ہو گیا یا جو سینٹرل پنجاب کے بھی کچھ سٹیز ہیں، وہ جو وہاں کے انویسٹرز ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر انویسٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک برانڈ ہے یہ، جیسے ڈی ایچ ایک برانڈ ہے، اس کے دوسرے نمبر پہ بحریہ ٹاؤن ایک برانڈ ہے۔ اب جب اس طرح کی ویڈیو آتی ہے سب لوگ پینک کر جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایگزیکٹ صورتحال بتاتا ہوں بحریہ ٹاؤن لاہور کی کیا چل رہا ہے یہاں پہ، کیا واقعی کام ٹھپ ہو گیا؟ یہ جب آپ یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہو نا تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ تباہ ہو گیا ہے، یہاں پہ کام بند ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کل سے کسی کو یہاں پہ روزگار بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میں نے ایک پریویس ویڈیو بھی کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ 15 سے 20 جو یوٹیوبر ہے نا، ان کو تو میں کہتا ہوں کہ میں اب کیا لفظ ان کے لیے استعمال کروں، وہ پینک سچویشن کریٹ کرتے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، پاکستان یہ نہیں، پاکستان نہیں اب بچتا، یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اب آئی ایم ایف نے تو انکار کر دیا، 1 روپیہ نہیں دے گا، جس دن آئی ایم ایف نے انکار کرنا ہے ڈالر 350 کا ہو جائے گا۔ اب وہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اکثر دوستوں کی بھی رائے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کوئی گورنمنٹ کی اچھی پالیسی کے اوپر بات کریں تو وہ نیچے اتنے غلیظ قسم کے ابیوسو لینگویج کے کمنٹ آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری سچویشن خیر ہم فیس کرتے ہیں، ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لینی، ہم نے حقیقت بتانی۔ بحریہ ٹاؤن لاہور کی یہ سچویشن ہے۔ اگر آپ سیل پرچیز کی بات کرتے ہو تو وہ اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن ہے، سیل پرچیز نہیں ہو رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 1 کروڑ کا پلاٹ تھا وہ یہاں پہ آپ کو 40 لاکھ کا 50 لاکھ کا مل رہا ہے، یا جو گھر آپ کا 2 کروڑ 2.25 کروڑ کا تھا کہ وہ اب 1.5 کروڑ کا مل رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، پراپرٹی پورے پاکستان کی اس وقت ڈاؤن چل رہی ہے، اور یہ نہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی ڈاؤن ہے یا ڈی ایچ اے کی ڈاؤن ہے یا کسی اور سوسائٹی کی یا کسی ایریا کی، وہ اوورآل ایک اکنامک ریسیشن ٹائپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ صرف بحریہ ٹاؤن کے ساتھ منسلک نہیں ہے یہ چیز۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جی کوڑیوں کے بہو پراپرٹی مل رہی ہے، تو مجھے تو ابھی تک ایسی کوئی پراپرٹی ایک بھی نہیں ملی جو کہ جی 2 کروڑ کی پراپرٹی اور کوئی مجھے آ کے کہہ جی آپ 1 کروڑ میں لے لو، مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ کراچی کے بارے میں چیزیں سننے کو آ رہی ہیں کہ 1 کروڑ کا جو پراپرٹی تھی وہ 40 لاکھ میں بھی مل جاتی ہے، 45 میں۔ جب میں نے کنفرم کیا تو ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی اپنی ضرورت کے طور پہ کسی کو ارجنٹ ضرورت ہے، کوئی 20-25 لاکھ مائنس میں جا رہی ہے، کوئی ایسی وجوہات بن سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ لے لے کے پراپرٹی بیٹھے ہوئے کہ جی میری 1 کروڑ مائنس میں لے جاؤ، میری 50 لاکھ مائنس میں لے جاؤ، اور آگے سے خریدار غائب ہو گیا ہو۔ یہ کراچی میں بھی صورتحال نہیں ہے، یہ لاہور میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ بحریہ ٹاؤن میں جاتے ہو تو آپ کا بالکل ایک کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ پاکستان کے اندر ہی پھر رہے ہو۔ اتنی زبردست مینٹیننس، اتنی زبردست یہاں کی سیکیورٹی، اور سارا ایک مینجمنٹ ہے، کام کر رہی ہے، نظر آتا ہے، جیسے ڈی ایچ اے میں بھی ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا اوورسیز پاکستانی جب پاکستان آتا ہے نا، سال میں 1 دفعہ آتا ہے، وہ جب باقی ایریاز بھی پھرتا ہے، پھر وہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے بھی جاتا ہے، فوراً اس کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ یہاں پہ رہتا نہیں ہے اس کی آپ جو ہے نا باتیں سنیں، اور جتنے بھی اب تک میں نے نیگیٹو جو ویلاگر ہے یا جو یوٹیوبر ہے وہ لاہور سے بھی بلانگ کرتے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں جو ان بڑے نام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈی ایچ اے کے یا بحریہ ٹاؤن کے، وہ ایکچولی ان کا اگر آپ جا کے دیکھو وہ کسی گلی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ اگر ان سوسائٹیز میں بیٹھا ہے وہ بات کرتا ہے نا، سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار کوئی تو ہے۔ اب میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں خود بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ان لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔ تو ایک کچھ ٹائم پہلے ایک ویلاگر نے بھی ویلاگ کر دیا، بحریہ ٹاؤن لاہور کی بجلی بھی اب منقطع کر دی گئی ہے، سیاسی وجوہات کی بنا پہ بجلی منقطع کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ لوگ ایسے ہی اب بیٹھے ہوئے بغیر بجلی کے وہاں پہ گزارا چل رہا ہے۔
تو وہ ہمارے ایک اوورسیز دوست ہیں, انہوں نے مجھے فوراً کانٹیکٹ کیا کہ میں نے تو جناب آپ کے کہنے پہ وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو میرا اب کیا بنے گا. میں کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی تو بجلی تک بھی کاٹ دی گئی ہے, تو اب آگے سروائیول کس طرح ہوگا. میں نے کہا کہ ان کے ڈیوز کے ایشوز تھے کوئی, اور وہ ایک دن کا مسئلہ ہوا تھا, وہ سیٹل بھی ہو گئے ہیں, تو پتہ نہیں آپ نے کون سا ویلاگ دیکھ لیا. تو ایسے لوگ ہیں جو پینک سچویشن کریٹ کر کے, اور یہ اچھا اتنی اگر بری صورتحال ہے. اب بھی یہ اگست کی سٹیٹ آئی ہے نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے سٹیٹ آئی تھی, میں نے ویلاگ بھی کیا تھا, کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے لاسٹ ایئر اگست کے مقابلے میں اس سال اگست میں 40% جو ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ پاکستان میں بھیجے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو زیادہ پیسہ آتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتا ہے, یا تو اپنے گھر کی ضروریات ہوتی ہیں, اس کے علاوہ وہ ابھی تک جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا, پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دو قسم کے کیٹیگریز ہیں. ایک ہے جو لیبر طبقہ ہے, میں اس کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک دوسرا جو ایگزیکٹو پوسٹوں پہ بیٹھا ہے, جو اچھی جابس کر رہے ہیں, گلف والی پوری آپ پٹی کی آپ بات کر لیں, جن کی اچھی سیلریز ہیں, اچھی جابس ہیں, ان کا جو میں نے اینالائز کیا ہے کہ وہ 5 سال میں 3 سے لے کے 7 پراپرٹیز تک پاکستان میں بنا رہے ہیں 5 سال میں. ٹھیک ہے, اور ان کو جب آپ ریٹرن دیکھتے ہو, ان کو جب کنگھالتے ہو, تو ان کی 2 جگہ انویسٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, بحریہ ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں. ٹھیک ہے, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اتنی یعنی کہ وہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, کہاں پہ ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ میں. اب ایک اور ہے جی, گورنمنٹ نے جی اتنے زیادہ فائلر کے لیے, نان فائلر کے لیے اتنی مشکلات کر دی ہیں یہ, تو اوورسیز کو یہ پرابلم بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی کمائی ساری باہر کی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی فائلر ہے. صرف انہوں نے اپنا بتانا ہوتا ہے اتنے پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے, یہ وائٹ منی ہے. پاکستان میں انہوں نے کوئی انکم ٹیکس کا 1 روپیہ نہیں دینا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اس سے, وہ تو پہلے ہی فائلر ہیں, وہ ایک دوسرے کنٹری کے ٹیکس پیئر ہیں, پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ انویسٹ کرتے ہیں. ان کا ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی وہ بلیک منی ہے, جی انہوں نے بلیک منی انجیکٹ کرنا تھا جس کی وجہ سے ان کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن جب اس طرح کے ویڈیوز اور ویلاگز آتے ہیں تو یہ پاکستان کا فائدہ نہیں ہو رہا, یہ کسی سوسائٹی کے اگینسٹ آپ بات نہیں کر رہے, پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور پاکستان کے خلاف بات ہونے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے ایک ویلاگ پیچھے کیا, میں نے آپ کو اس میں ایک ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک ہمارا جو اوورسیز انویسٹر ہے پاکستان میں گھر بنوانا شروع کرتا ہے نا, تو ڈائریکٹلی 30 سے 40 لوگوں کا روزگار اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایسی ویڈیوز کے بعد جی 1000 لوگ بھی گھر بنوانا بند کر دیں کہ جی یہ پاکستان کے تو حالات خراب ہیں, یا بحریہ ٹاؤن تو ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, 1000 لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جی پورے پاکستان کے جتنے بحریہ ٹاؤن ہیں گھر نہیں بنوانا ہم نے, کتنے لوگوں کو آپ نے جو کمائی آ سکتی تھی پاکستان میں, جتنے لوگوں کو روزگار شروع ہو سکتا تھا, وہ آپ نے ڈیمیج کر دیا, صرف کیا ایک ویڈیو کے لیے, چند ویوز کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. تو بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, رینٹل کے کام یہاں پہ چل رہے ہیں, سیل پرچیز نوٹ ڈاؤن اس وقت ڈاؤن ہے, لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوٹ مار چلی ہوئی ہے. اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کے جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں, اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھی مجھے بتائیں, کیا واقعی بحریہ ٹاؤن کراچی خالی ہو گیا ہے, کیا واقعی ہی وہاں پہ جی 40-40 ہزار روپے مینٹیننس چارجز لیے جاتے ہیں. تو جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے جی, مجھے جو ملی ہے, آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہو, جو 500 گز کا ولا ہے نا, اس کا جو مجھے ملا ہے جی 14,000 سے لے کے نا 16,000 کی بریکٹ مجھے لوگوں نے بتائی ہے کہ یہ وہاں پہ میکسیمم مینٹیننس چارجز ہیں 500 گز کے ولا کے. 200 گز کے ولا کے جو انہوں نے بتائی ہیں وہ 7,000 سے لے کے 8,000 کی بریکٹ ہے, اور جو اپارٹمنٹس کی مینٹیننس چارجز ہیں وہ 3,500 سے لے کے 5,000 روپے تک میکسیمم یہ اپارٹمنٹ کے چارجز چل رہے ہیں, مینٹیننس چارجز. اب مجھے کسی ایک بندے نے بھی 40,000 تو چھوڑے, کسی نے مجھے 20,000 کی فگر بھی نہیں بتائی. تو میرا خیال ہے کہ چانڈیو صاحب کو جو ہے نا, یہ شاید ان سے یا کسی نے غلط ان کو بریف کیا, جو ہے ان کو ایک اور ویڈیو بنا کے یہ کلیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ ان کی ایک اچھی بڑی فالوئنگ ہے اور نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. باقی ان کے جو ٹاپکس ہیں میرا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ جی فلاں بلڈر فراڈ نکلا یا فلاں کے اوپر FIR ہوگی. وہ ہر سوسائٹی کے اندر اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور یہ FIRs ہو رہی ہوتی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. میرا کنسرن اس مین جو مینجمنٹ ایشو تھا اس سے ریلیٹڈ تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ان سوسائٹی سے ریلیٹڈ بحریہ ٹاؤن ہو گیا, ان کے کوئی بھی سیکٹر, کوئی بھی فیز, کسی بھی سٹی کے حوالے سے کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو رسپیکٹفل وے کے اندر آپ کمنٹ میں بتائیں, تو وہ پبلش ہوگا, ساروں کے سامنے ہوگا, تاکہ ایک اوپنلی پتہ لگ جائے گا کہ واقعی حقیقت کیا ہے.
کیا امتیاز چانڈیو صاحب واقعی ہی ٹھیک بات کر رہے ہیں یا میری بات جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اس کے اندر کوئی صداقت ہے یا جو بھی ہے وہ آپ سامنے کمنٹ میں کیجئے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا انویسٹر گروپ آ رہا ہے, ڈسکرپشن میں لنک ہے, اس کو آپ لازمی جوائن کیجئے. تو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ وہاں پہ ہم کئی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.